بیٹھ کے نماز پڑھائے گا کہ جس کے نماز پڑھنے کے بعد لوگ پیچھے سے آواز دیں گے کہ بھائی آج بڑی نماز پڑھی ہے، رسول کے زمانے میں نماز پڑھی؟ تو ضروری ہے ایسے نماز پڑھانے والوں کو بھی اللہ چنے یا پھر ہم لوگ چنے؟ ہم لوگوں کے چننے میں اور اللہ کے چننے میں فرق یہی ہوتا ہے کہ نبی کے بعد 4 بڑے خلیفہ آئے، لیکن مجھے آپ ایمانداری سے 2 ایسے خلیفاؤں کے نام بتا دیجیے جو ایک طریقے سے خلیفہ بنے ہوں۔ اسلام ایک دین ہے، ایک اللہ کا دین ہے۔ اللہ جس طریقے سے اسلام کو پہنچا رہا ہے وہ ایک طریقہ ہے، اپنے آپ نبیوں کو چن رہا ہے اور اپنے آپ نبیوں کا سلسلہ آگے تک بڑھا رہا ہے، لیکن نبیوں کے بعد جو سب سے ضروری سلسلہ ہے عبادت کا، اس میں مسلمانوں کو ایک طریقہ نہیں پتا جس طریقے سے ہمیں خلیفہ کو چن لینا ہے۔ بھائی نہ چننے سے کیا فائدہ ہوگا؟ پہلے خلیفہ تھے، کہا جاتا ہے انہیں خلیفہ میں چنا گیا، جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے دوسرے خلیفہ کی وصیت کر دی کہ میرے بعد فلاں آدمی خلیفہ ہوں گے۔ تیسرے خلیفہ کا جب وقت آیا تو انہوں نے کہا بھائی شورا بنا لو، 4-5 ان 4-5 میں سے ڈیسائیڈ کرو یہ کون خلیفہ ہوں گے۔ تینوں خلیفاؤں کے بعد امت اتنی پریشان ہو گئی کہ جب خود دوڑ کے چوتھے خلیفہ کے پاس گئی کہ اب تمہیں خلیفہ بننا ہے علی، اگر تم نہیں بنے تو ہمارا کیا ہوگا؟ یعنی چاروں میں سے کوئی ایسا خلیفہ نہیں ہے کہ جس پہ آپ یہ کہہ سکیں کہ کوئی بھی ایک ایسا خلیفہ رسول کے بعد آ گئے۔ یعنی وہی پھر اسی زمانے میں جانا پڑے گا کہ جب رسول کہتے تھے کہ میرے بعد ایک 12 اماموں کی نہضت آئے گی، ایک کے بعد ایک امام آتا رہے گا حتیٰ کہ وہ آخری امام قیامت تک ہم سے آ کے ملے گا۔ تب کہا جا سکتا ہے جناب یہ بات تو تاریخ میں ہو چکی ہے، جو خلیفہ بن گئے انہیں خلیفہ بنے رہنے دینے چاہیے۔ کوئی ایسا نظام تو رسول کے زمانے میں تھا ہی نہیں، یا قرآن میں کوئی ایسا نظام ہے کہ جس سے ہم چن چکے، یا کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ خلیفہ اللہ ہی چنتا ہے، یا آگے آنے والے وقت میں امام بھی اللہ چنے گا؟ جناب قرآن پڑھنا شروع کیجیے، جتنی بھی مرتبہ قرآن میں امام اور خلیفہ کے ورڈ آئے دیکھنا شروع کیجیے، کتنی بار اللہ نے قرآن میں کہا کہ خلیفہ سے قرآن میں امام چنا جائے، یا کتنی بار اللہ نے قرآن میں کہا کہ صبح سے امام کو چنا جائے۔ کہا جناب 2 ایسے بڑے نبی ہیں جنہیں اللہ نے خلیفہ بنایا ہے اور ایک نبی کو امام بنایا ہے، اور دونوں کا ذکر سورہ دوحہ میں اللہ نے کیا۔ پہلے حضرت آدم ہیں جنہیں اللہ نے خلیفہ بنایا اور اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر ایک خلیفہ بھیجیں گے۔ نہیں بات خلافت کی تو اللہ نے پہلے قرآن میں بتا دیا کہ تو خلیفہ میری طرف سے خلیفہ چنا جائے گا۔ اب دیکھنا ہے کہ امامت بھی کیا اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے؟ کہا جناب ہاں امامت بھی اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے۔ اللہ نے ایک نبی کو امام بنایا تھا اور اس کے لیے بھی ایسا نہیں ہوتا کہ مکہ کے لوگوں نے بیٹھ کے طے کر لیا کہ بھئی یہ جو ابراہیم ہے بڑے شریف انسان ہیں، دیکھو انہوں نے ہمارے لیے کعبہ بنایا، چلو مل کے انہیں اللہ کا امام چن لیتے ہیں، اللہ کی طرف سے امام چن لیتے۔ کہا نہیں ایسا نہیں ہو، اللہ نے قرآن میں خود کہا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تم کو لوگوں کو امام بنا رہے ہیں۔ اللہ نے خلافت اور امامت دونوں اپنے پاس رکھی، جس طریقے سے نبوت کو اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ نے بتایا کہ دیکھو نبی بھی ہم بنائیں گے، آپ بھی ہم بنائیں گے، لیکن اب آخری سوال اور اس سوال کو ملنے سے آپ نے آخری تک پہنچانا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ جناب دیکھ لیجیے کہ پریشانی کیا ہوتی ہے؟ ایک طریقہ آپ کا تھا، ایک طریقہ ہمارا تھا، خلیفہ بن لیے گئے، پھر پریشانی کیا ہوتی ہے؟ آپ تو خلیفہ بن گئے، امت کو اتحاد کر لینا چاہیے، ایک جگہ پہ آ جانا چاہیے، لیکن ایک پھر ایک معصوم کا سوال ذہن میں اٹک جاتا۔ آپ ذرا گمان کیجیے، اسلام ایک نہضت تھا، اسلام ایک انقلاب تھا کہ جس نے عرب کو بدل کے رکھا۔ کیسے بدل کے رکھا؟ آپ کتابوں میں پڑھنا شروع کریں، عرب کے اس زمانے کو پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ عرب کے جتنے لوگ تھے وہ دور جہالت میں کیا کام کیا کرتے تھے۔ عرب کے لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بیٹی تمہارے گھروں کی رحمت۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ یہ جو بیٹی جسے تم زندہ دفن کر رہے ہو، قیامت کے دن جب تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا اللہ اس بیٹی کو زندہ کر کے کہے گا کہ بیٹی آج تیرا دن ہے، بتا اس انسان کے ساتھ کیا ہو کہ جس نے تجھے دفن کیا تھا۔ آج تو یہ ڈیسائڈ کرے۔ عرب کے لوگ عورتوں کو کھلونے کی طرح استعمال کرتے تھے۔ رسول خدا نے قرآن میں آ کے بتایا اللہ کی طرف سے کہ تم عورت میں اور مرد میں فرق کیا کرتے ہو؟ اللہ نے تمہیں ایک جوڑے سے ہی تو پیدا کیا ہے، اس میں کوئی فرق کی بات نہیں ہے۔ کوئی فرق کی بات نہیں ہے۔ عرب اور عجم میں فرق کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول نے دونوں کو مسلمان بنا دیا، یعنی ایک پہچان دے دی۔ تو اسلام ایک نہضت کی طرح ہے، بہت بگڑے ہوئے تھے، بزنس ٹریڈنگ بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ایک قبیلہ اسی عرب کا جو بزنس پہ لائن میں جاتا تھا، دوسرا قبیلہ اسے راستے میں روک دیا کرتا تھا۔ رسول خدا نے انہیں یونائٹ کیا، انہیں ایک آئیڈینٹی دی، انہیں ایک نہضت کی طرح ایک ریولوشن کی طرح پیمپر کیا اور انہیں بتایا کہ دیکھو تم مسلمان ہو، اگر کوئی کالا گورا کرے تو لوگ بلال کو سب سے پہلی اذان دلوا دی، کہا بلال یہ تمہیں سیاہ فام غلام کہتے ہیں، جاؤ پہلی اذان دو، یعنی کالے گورے کا فرق مٹا دیا، عورت اور مرد کا فرق مٹایا کہ بھائی عورت کو مرد پہ برتری حاصل نہیں ہے یا مرد کو عورت پہ برتری حاصل نہیں ہے۔ ایک نہضت کی طرح اسلام بلند ہوا، ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے اور اسلام مکمل بھی ہو گیا اور یہ نہضت بڑی خوبصورت بھی
اس کے بعد ذمہ داری خلیفاؤں کے اوپر آنی تھی کہ اس نہضت کو بچایا جائے اور اس انداز سے بچایا جائے. اب اس مجلس سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ امام کس کو چننا چاہیے. اس اعتبار سے اس نہضت کو آگے بلند کیا جائے کہ یہ نہضت اس آہستگی کے ساتھ اور اس شائستگی کے ساتھ آگے بڑھے کہ اس سے کوئی پریشانی نہ ہو. آنے والے جو رہبر ہیں، جو ہادی ہیں، جنہیں آگے جا کے لوگوں کی اوپر اپنا حکم رکھنا ہے، وہ اس طریقے سے آئیں، اس اعتبار سے آئیں جو اسی نہضت کو بلند کرتے ہوئے آگے تک لے جائیں. لیکن پھر ایک معصوم کا سوال ہے، آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے، غدیر قوم میں جب مولا علی کو مولا بنانے کے بعد رسول واپس لوٹے تو رسول کی زندگی میں کتنا وقت رہ گیا تھا؟ 18 ذوالحجہ کو یہ واقعہ ہوا ہے اور 28 صفر کو رسول کے انتقال ہو گیا ہے. یعنی رسول نے امام علی کی جو ولایت کا اعلان کیا ہے وہ اپنی انتقال سے محض 2 مہینے پہلے، تقریباً 2 مہینے پہلے اس بات پہ اقرار کر دیا، لوگوں کے سامنے اظہار کر دیا کہ دیکھو جیسا میں مولا ہوں اور جن کا میں مولا ہوں کیا نہیں مولا ہے، ان کیا نہیں مولا ہے. اور 11 ہجری کو رسول خدا کا انتقال ہو گیا. 11 ہجری کو رسول خدا کا انتقال ہو گیا. اب رسول کے بعد اگر ہادی ایسے تھے کہ جیسے رسول چاہتے تھے اور ایسا ہونا چاہیے تھا تو پھر سن 61 ہجری کو جو کربلا ہو رہی ہے وہ کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ ایسا تو ہے نہیں کہ جو سن 61 کو جو ہجری کو جو کربلا ہو رہی ہے وہ بہت دور ہے. اگر ہادیوں نے اس طریقے سے اسلام کو رسول کے بعد مقرر کیا اور اس طریقے سے اسلام کی حفاظت کری جیسے کرنی چاہیے تھی تو پھر 50 سال کے اندر اندر اسلام کو حسین کی قربانی کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے. زیادہ وقت گزرا نہیں ہے، صرف 50 سال ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کی بہت سی خوشی کی بات ایسا آ رہا ہے کہ فرسٹ جنریشن آف صحابہ ہے، حسین رسول خدا کے فرزند ہے. ایسا نہیں ہے کہ بہت دنوں کے بعد یا بہت سالوں کے بعد ایسا ہو رہا ہے وہ کربلا ہو رہی ہے. کئی سو سال گزر چکے ہیں، بہت سے نظریات اسلام میں ایڈ ہو چکے ہیں، بہت سے فرقے اسلام میں ایڈ ہو چکے ہیں. جس طریقے سے آج جس اعتبار سے آپ شیعہ سنی کی تفرقہ دیکھتے ہیں، ایسا تو تفرقہ رسول کے بعد اس زمانے میں ہی نہیں تھا. ہمیں بھی کربلا کی ضرورت پڑے گی. لہٰذا ان 50 سالوں کے بیچ میں کچھ ایسا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے کربلا جیسی قربانی کی ضرورت ہمیں پڑی ہے. اس چھوٹی سی مجلس میں بس اتنا ان 50 سالوں کو دیکھتے ہوئے بڑی جلدی آگے بڑھنا ہے کہ ان 50 سالوں میں ہوا کیا. جناب رسول خدا کی 11 ہجری میں بیٹھ تھی اور دوسرے خلیفہ پہلے خلیفہ ابو بکر کرتے ہیں. ان کے 2 سال محض رہے اور انہوں نے وصیت کی کہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے تو عمر ہوں گے. عمر جب خلیفہ بنے تو جو سب سے پہلی پریشانی مسلمانوں کے پاس تھی کہ مسلمان انہوں نے آرمی بنانی تھی، انہوں نے مسلمانوں کا جو علاقے ہیں وہ فتح کرنے شروع کیے. لیکن جب آپ علاقے فتح کرتے ہیں تو اس میں ایک سب سے بڑی دقت پیدا ہوتی ہے. 2 طریقے سے لوگ اپنے فکر کو آگے بڑھاتے ہیں، ایک تلوار کے اعتبار سے اور ایک کردار کے اعتبار سے. دونوں فرق یہ ہوتا ہے کہ تلوار کا اقرار میں بہت صرف ڈر ہوتا ہے اور جو کردار کا اقرار ہے اس میں عزت ہوتی ہے اور عزت ہٹائے ہوئے ختم نہیں ہوتی. تو اب مسلمان علاقے تو جیتتے جا رہے تھے لیکن مسلمان جو علاقے جیت رہے تھے ان لوگوں کا فلسفہ نہیں جیت پا رہے. مسلمانوں نے روم نے امپائر گرائی تو روم کے پاس یونان کے ایسے فلسفہ دان بیٹھے ہوئے تھے کہ جب مسلمانوں سے سوال پوچھنے شروع کیے تو مسلمان کے پاس جواب نہیں تھے. اب مسلمانوں کا جواب کیسے ہوتے؟ خلیفہ روم نے حدیث بیان کرنے پہ بین لگا رکھا تھا اپنی خلافت کے دور میں. یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ کے جو حدیثیں بیان کرتے تھے ان کو بھی کئی مرتبہ سزا ملی ہے حدیثیں بیان کرنے کے، تو حدیثوں پہ بین لگ چکا تھا. اب قرآن واحد فلسفہ تھا مسلمانوں کے پاس اسلام کا، جس فلسفے کو آگے بڑھا کر مسلمان کوئی اپنا نظریہ آگے تک پہنچا سکتے تھے. مگر وہ فلسفہ کب ٹوٹا؟ وہ فلسفہ جب ٹوٹا کہ جب آیاتوں کی تفسیر ہوتی. آیاتوں کی تفسیر کب ہوتی؟ جب ہوتی کہ جب حدیثیں بیان ہوئی، حدیث بیان ہونے پہ بیان ہو گیا تھا. لہٰذا اس اعتبار سے مسلمان ایک طریقے سے پیچھے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں شیعہ سنی ہونے کے باوجود بھی جو سب سے پہلے نظریے اسلام میں آئے ہیں وہ قدریہ سلسلہ ہے اور جبریہ سلسلہ ہے، جن سلسلوں نے اپنے فلسفے اسلام کو چھوڑے، نہ کہ شیعہ اور سنی کا فلسفہ ہے. دوسرے خلیفہ کو قتل کیا جاتا ہے مسجد میں اور وہ اپنے آخری وقت میں تیسرے خلیفہ کے لیے شرائط معین کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں 6 لوگوں کے نام بتا رہا ہوں، ان 6 لوگوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ چنو، یا یہ 6 لوگ بیٹھ کے میٹنگ کریں اور یہ اپنے بیچ میں سے کسی ایک کو خلیفہ چنو. کسی روایت میں ان کے 5 نام ہیں. اس میں نام ہے حضرت عثمان کا، طلحہ کا، زبیر کا اور امام علی علیہ السلام کا، عبد الرحمن ابن عوف اور کسی جگہ ان کی جگہ سعد بن ابی وقاص کا نام ہوتا ہے. کہا کہ اگر 6 لوگ ایسی ووٹنگ ہو جائے اور 3 ایک جگہ ہو جائیں تو ایک میرا بیٹا ہے عبداللہ ابن عمر، جس کی طرف اس نے ووٹ کر دیا تو اسے بھی دیکھ لیں. یعنی اس اعتبار سے میٹنگ کو تیار کیا گیا. اگر آپ غور بھی کریں اور یہاں پہ طے بھی کر لیں کہ امام کی طرف کتنے ووٹ آ رہے تھے، اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں ہسٹری میں تو سوائے زبیر کے کسی کا ووٹ امام کو ملنے والا نہیں، حضرت زبیر کے علاوہ. بہرحال میٹنگ شروع ہوئی لیکن اس میٹنگ میں کچھ ایسا ہوا جو کسی نے پریڈکٹ نہیں کیا تھا. اس
मीटिंग में बजाय डायरेक्ट वोटिंग स्टार्ट होने के ये पाया गया कि जितने भी लोग साहब यहाँ पे जमा हुए हैं वो अपनी सीनियरिटी साबित करेंगे, अपनी फजीलत साबित करेंगे और फिर उनके ऊपर शराइत लागू होंगे। अगर वो फजीलत साबित करने के बाद अपने शराइत को मानते हैं वो तीसरे खलीफा बन जाएंगे। अब इमाम अली अलैहिस्सलाम के होते हुए किसी और सहाबा के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो अपने फजाइल बयान अली के होते हुए अपने फजाइल बयान करना बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने सूरज से शर्त लगा ली है मोमबत्ती को लेकर, सूरज को चिराग दिखाना है। अब एक खामोशी थी, इतने में हजरत जुबैर ने हजरत तलहा ने मिलकर ये कहा कि या अली, हम सबको मालूम है कि फजीलत आपकी है, शुरुआत आपकी है। इमाम ने बिस्मिल्लाह के साथ शुरुआत की और इमाम ने कहा अगरचे कि ये काम मुश्किल है लेकिन मैं अली ये काम सर कर सकता हूँ। इमाम ने बयान करने शुरू किया कि अगर तुम फजीलत की बात करते हो तो याद रखो कुरान किसको कहता है कि कौन तुम्हारा रहबर कौन तुम्हारा हादी होना चाहिए। बनी इसराइल के पास यही चीज की कमी थी तो उन्होंने अपने वक्त के नबी से कहा कि हमारे पास कोई रहबर मुंतखब करो। तो अल्लाह ने तालूत को उनके पास भेजा और शराइत रखी दो, कहा बस्तातन फिल इल्म वल जिस्म, तुम जिसे अपना रहबर मुकर्रर कर रहे हो वो दो चीजों में आगे होना चाहिए, एक इल्म है और दूसरा जिस्म है। इल्म यानी कि नॉलेज, दूसरा जिस्म यानी कि ताकत। तो इमाम ने अब इसके बाद अपने फजाइल बनाए। इमाम ने कहा बताओ बदर में कितने काफिर मारे गए? कहा मौला 70 से 75। कहा उनमें से 35 किसने मारे थे? कहा यार आपने। कहा उहद में जब सब रसूल को छोड़ के चले गए थे, जब सब रसूल को छोड़ के चले गए थे तो बताओ रसूल की हिफाजत किसने की? कहा यार आपने। कहा फिर हुनैन का वाकया भी बताओ कि जब हुनैन में रसूल ऊंट के ऊपर बैठे हुए थे और तुम सब भाग गए थे तब अकेले किसने रसूल की हिफाजत की? कहा यार आपने। कहा खैबर में किसको बुला के मुसलमान का फतह किया गया? कहा अली आप। कहा खंदक में कौन था? कहा अली आप। कहा अली जिसकी बात तो ये है कि जितने आप फजाइल गिनाए वो काफी है। तो हमने कहा चलो मैं इल्म की बात करता हूँ, ये बताओ मदीनतुल इल्म ने बाबुल इल्म किसे बनाया? ये बताओ नफ्से रसूल के बारे में किसे बनाया गया? कहा अली आपने। कहा आयत अली का मिसदाक कौन है? हाँ मौला आप हैं। कहा अली आपके सामने फजाइल नहीं लिख सकते, लिहाजा हम आपको अपना खलीफा मुकर्रर करने के लिए तैयार हैं, मगर हमारे कुछ आखिरी शराइत हैं, हम उन्हें मान लीजिए, हम आपको तीसरा खलीफा बनाएंगे। और ये शराइत पर ट्विस्ट है। वो शराइत पहला शराइत ये था कि अली आप कुरान और सुन्नत के साथ अपने अकल के एतबार से कुरान और सुन्नत के साथ फैसला करेंगे। ठीक है, कहा और सुन्नत शेखैन पे अमल करेंगे। अब इमाम ने कहा कि सुन्नत शेखैन कौन है? कहा आपसे पहले जो गुजरने वाले दोनों खलीफा हैं। अब सवाए तुम्हारे सामने ये लिखा हुआ है कि इमाम अली ने फरमाया कि ये बताओ अगर ये जो सुन्नत शेखैन है ये वही सुन्नत है जो कुरान की सुन्नत है तो तुम इसे अलग से क्यों बयान कर रहे हो? मैं उसकी बाज़ारी रखूंगा। और अगर ये अलग है तो फिर ये बिदअत है और तुम चाहते हो कि अली बिदअत करे? कहना की बात है। आज आप लोगों को या हमें बिदअत ही कहा जाता है, मगर सबसे पहले जो बिदअत के खिलाफ इमाम बात कर रहे हैं वो इमाम अली है। इमाम ने ये मुझसे नहीं होगा। कहा अली फिर हम आपको खलीफा नहीं बनाएंगे। इस एतबार में गुफ्तगू हो जा रही है अली से कि जैसे मौला खिलाफत के लिए बैठे हुए हैं। इमाम ने कहा नहीं बनाते तो मत बनाओ, तुमसे पहले तो खलीफा ने खलीफा बनाया क्या? अली के लिए कोशिश काफी है। तो इसके बाद सीनियरिटी के बेसिस पे तीसरे खलीफा को मुकर्रर किया गया। उनसे कहा कि उस्मान कि आपको ये शराइत मंजूर है और तीसरे खलीफा ने ये शराइत मंजूर किया और ऐसे इस्लाम को तीसरा खलीफा मिला। जनाब उस्मान का वो ज़माना है कि जिस ज़माने के अंदर सबसे ज़्यादा ऐसे मनासिब और ऐसे इवेंट्स हुए कि जिसने करबला की बुनियादें रखी। उसका सबसे बेसिक रीज़न ये था कि जनाब उस्मान के ज़माने में नेपोटिज्म बड़ी तेज़ी से फैला। उसका रीज़न ये है कि जब सकीफा के मैदान में सकीफा में इमाम को नहीं चुना गया, अब वो खलीफा बने, तब एक शख्स इमाम के पास दौड़ा आया और उसने कहा यार नहीं देख रहे हो क्या हो गया कि तमीम कबीले के लोग खलीफा बनेंगे, इनसे अच्छे तो हम उमैया हैं, तुम बनी हाशिम होते इनके खिलाफ आवाज भी नहीं उठाते। और इस इंसान का नाम है अबू सुफियान जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन। शायद कोई सी जंग होती जिसमें अबू सुफियान का रोल ना हो इस्लाम के खिलाफ। इमाम मुस्कुराया और बोले कि तुम कब से हमारे खैर को आओगे? अगर मुझे तलवार उठानी है तो मैं उठा लूंगा अपने आप, तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं। लेकिन जब उस्मान खलीफा बनते हैं तो उस्मान बने बनी मैया में से हैं, तो अबू सुफियान जाके सबसे पहली एडवाइस दे देता है कि देखो बड़ी मुश्किल से बनी हाशिमों से हमें ये मकाम मिला है, उस्मान कुछ भी कर लेना लेकिन ये मकाम अपने हाथ से मत जाना। और ये मकाम की बात है, यही मकाम जो है, यही जो गवर्निंग स्टेट्स हैं, यही स्टेट कल करबला की बुनियाद रखने वाले हैं। क्योंकि एक जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट है जो उस्मान के ज़माने में और उनसे भी पहले खलीफा इब्न के ज़माने में माविया ने अबू सुफियान को मिल चुका है, करबला की बुनियाद उसी स्टेट शाम से रखी जाती है। उन्होंने वो स्टेट वापस नहीं लिया, बल्कि बहरैन जैसे अच्छे तमाम इलाकों में बनी उमैया के अपने लोगों को मुकर्रर करना शुरू कर दिया।
बनी उमैया का मुकर्रर होना शुरू था कि आप समझ लीजिए करबला की स्टेप्स करने शुरू हो गए। लेकिन दो परेशानियां हैं, क्योंकि सोचने की बात की इसके बाद इमाम को खिलाफत कैसे मिल गई। उसका रीजन ये है कि उम्मत बड़ी परेशान होने लगी थी। दो सबसे बड़ी परेशानियां जो हुई वो ये थी, एक कूफे के अंदर और एक मिस्र के अंदर। कूफे में ये होता है कि जो कूफे के गवर्नर है वलीद, वो सुबह की नमाज शराब पी के पढ़ाते हैं और 2 रकात की जगह 4 रकात पढ़ा दी जाती है। अब जो लोग करीब जाके सुनते हैं तो वो शराब में उन्होंने कहा सरकार क्या किया, सुबह की नमाज 4 रकात कब से हो गई। शराब के नशे में वलीद ने न ये कि अपनी गलती मानी करके ये पूछा कि अगर कम है तो 2 और बढ़ा देता हूँ, इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है। ये खबर खलीफा तक पहुंच गई, जनाब ये क्या हुआ है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ये खबर लेके गए और के साहबी है, इमाम के शिया है, और उल्टा उनकी खबर ले ली गई। ये मामला किसी तरीके से लग रहा था कि इतने में मिस्र से किसान और पीजेंट्स आके मुजाहिरा करने लगे कि वहाँ पे जो आपने सईद को भेजा है गवर्नर बना के मिस्र में, ये हमसे बहुत ज़्यादा टैक्स ले रहा है, बहुत ज़्यादा पैसे वसूल कर रहा है और ये मुजाहिरा कर नहीं सकता। इमाम अली को बुलाया गया, तो वहाँ की तारीख से गुजर रहा हूँ। इमाम को बुलाया गया और कहा या अली किसी तरीके से इस मसले से हल कराएंगे। इमाम ने फरमाया कि उस्मान ने कहता था कि तुम क्या से साथ काम करो। कहा या अली बस ये मसला हल करा दूँ किसी तरीके से। इमाम ने कहा चलो ठीक है। इमाम ने मोहम्मद बिन अबी बकर को बुलाया और कहा अबी बकर, ए मोहम्मद जाओ इन्हें अपने साथ लेके जाओ और मिस्र में जाके मिस्र का जो गवर्नर है उसे गवर्निंग स्टेट से हटाना, माजूर कर दो, मगर बेटा जो रास्ते में जाओ तो फजर मकाम पे ठहर जा और रात जरूर गुजारना। ऐसा ही तो इन्हें भेजा गया। अब इमाम की बात की हिकमत थी कि जब ये लोग रात के मैदान में, रात के उस मैदान उस मंजिल पे जाके रुके तो उन्होंने देखा कि कोई इनके ताबूत के पीछे पीछे चल रहा है। इन्होंने उस इंसान को बुलाया और जब उसका इन्होंने झाड़ा लिया एक तरीके से तो उसमें पता चला उसमें खत छुपा हुआ था। उसमें खत लिखा था कि अली ने मोहम्मद बिन अबी बकर को इनका सरदार बना के भेजा है, इससे पहले ही मिस्र में पहुंचे तुम लोग फौज मिस्र के बाहर भेज के नहीं खत्म कर देना, नहीं लोग पहुंचेंगे ना दोबारा मुजाहिरा होगा ना फिर बनी उमैया की परेशानी बढ़ेगी। ये बात देखे बजाय ये मिस्र की जगह दोबारा खलीफा के पास आ गए और अब जो मुजाहिरा कमजोर होता नजर आ रहा था वो इतना ताकतवर हो गया कि जिसमें खलीफा उस्मान की भी जान गई। अब यहाँ पे नोट करने की बात यह है कि वो ये है कि इस मुजाहिरे को, इस प्रोटेस्ट को फंड कौन कर रहा था, इस प्रोटेस्ट को मदद कौन कर रहे थे। वो 3 नाम थे जिस प्रोटेस्ट को मदद कर रहे थे, वही 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें सबसे पहला नाम है हजरत आयशा, जो हजरत उस्मान के खिलाफ प्रोटेस्ट मुजाहिरे में मदद कर रही थी और कह रही थी कि इन्होंने गलत खिलाफत कर रखी है। वो बहुत से ऐसे अल्फाज हैं कि जो आप इस मेंबर से बयान नहीं कर सकते। हजरत आयशा ने हजरत उस्मान को कह रखी है, हजरत तलहा, हजरत जुबैर यानी बदरी असाब जो है, जो शुरुआत के असाब है, वो हजरत उस्मान के खिलाफ मुजाहिरा करते थे। ये एक बड़ा रीजन बना कि अचानक से इमाम अली को खिलाफत मिली, वरना बनी उमैया कहाँ खिलाफत देने वाले, ये झूठी रोटी ना दे किसी को। तो फिर परेशानी हुई कि इस बीच में खलीफा को मार दिया जाता। उम्मीद ये थी कि बनी उमैया का कोई दंगा होगा तो खलीफा बन जाएगा, मगर उम्मत इतनी परेशान हो चुकी थी शुरुआती खिलाफत से कि वो सबसे पहले दौड़ के इमाम के पास पहुंचे। मगर इमाम के जुमले में ठीक थे, जैसे इमाम के पास पहुंचे तो इमाम ने सबसे पहला सवाल इनसे यही पूछा, कहा कि जब सब बिगड़ चुका है तो अब क्यों मेरे पास आए, जाओ नहीं किसी को खलीफा चुन लो। और अली के लिए अली की पोजीशन इसीलिए काफी है, लेकिन उन्होंने बहुत जिद की। हद तक ये लोग जो उस वक्त के शिया थे उनके करीब गए और कहा माला कि आप लोगों ने मुझे बताइए कि जिस तरीके से अली मान ही जाए खिलाफत के, तो जनाब अम्मार बिन यासिर या मालिक अशरफ ने इन्हें एडवाइस दी, कहा जाके अली से ये कहो कि अगर आप खलीफा नहीं बने तो उम्मत निकल जाएगी और महशर में हम रसूल से ये शिकायत करेंगे कि हमने तो अली से कहा था कि खिलाफत में बैठे कि अली ने खुद खिलाफत नहीं चुनी। जब ये जुमले इमाम से कहे गए तो इमाम समझ गए। इमाम ने इनसे एक चीज़ कही और वो बहुत अच्छा जुमला, जो जुमला मौला हुसैन का था उससे मिलता जुलता जुमला है। मौला हुसैन ने कहा था मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। अब खिलाफत से पहले इमाम ने इससे अच्छा जुमला था, इसके जैसा जुमला था। इमाम फरमाते हैं मुझे खलीफा चुन तो रहे हो, लेकिन याद रखो जब अली को खलीफा चुनोगे तो एक बात याद रखना, या अदल या रोशनशी। अगर अली को खलीफा चुन रहे हो तो फिर अली अदालत करेगा, या फिर अली की पोजीशन नशीनी काफी है। और वही हो जब पहले दिन इमाम बैठे तो इमाम ने कहा खलीफा रोम के ज़माने में जिस तरीके से बैतुल माल बढ़ता था मैं वैसे नहीं बांटूंगा। होता ये था कि उमर इस एतबार से बैतुल माल बांटते थे कि जो शुरुआती नए मुसलमान हैं उन्हें पैसे ज़्यादा दिए जाते थे, जो शुरुआती नए मुसलमानों में पैसे कम दिए जाते थे, और जो पुराने मुसलमानों ने ज़्यादा पैसे नहीं दिए जाते थे। इमाम कहते थे इस एतबार से इस्लाम काम है, मैं तो हर किसी को बराबर दूंगा। यहाँ तक कि इमाम के पहले खुतबे में वलीद और मरवान भी बैठे हुए थे, हम लोगों ने भी बराबर 4-4 सोने के सिक्के दिए, यानी कि बराबर तकसीम होगी। फिर इमाम पे वो लोग कि जो
ذرا سا بھی پیزنٹس اور فارمر سے ذرا سے زیادہ بھی ٹیکسز وصول کر لیتے تھے، امام انہیں بھی سزا دیتے تھے۔ امام نے پہلے خطبہ میں یہ کہہ دیا کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے گزشتہ خلافت میں اپنی بیٹیوں کے دہیج کے نام پر اپنے گھر پر رکھے ہیں، علی ایک ایک زیور کا حساب لے گا۔ یہ پہلا خطبہ اس طریقے کی بنیاد بنا کہ حضرت عائشہ بصرہ سے ایک لشکر لے کے آ گئی اور جمل ہوئی۔ جب امام نے خط میں پوچھا کہ عائشہ یہ بتاؤ کیا پریشانی ہے، کیا لوگوں نے مجھے نہیں سنا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے ایک مرتبہ کسی انسان سے کہا مجھے خالی پر سنا جائے۔ کہا کہ علی اس لیے جنگ ہو رہی ہے کہ تم نے عثمان کے قاتلین سے بدلہ نہیں لیا ہے۔ امام نے خط میں سب سے پڑھ لکھا کہ عثمان کے قاتلوں سے میرا کیا لینا دینا، اور تم جو مجھ سے پوچھ رہی ہو مجھے ایک سوال کا جواب بتاؤ کہ تم نہیں تھی جو مناظر مظاہروں میں تھی؟ کیا تمہارے ساتھ جو طلحہ ہیں زبیر ہیں کیا یہ وہ لوگ نہیں تھے جو مظاہرے میں تھے؟ میں بھی تو گھر میں بیٹھا تھا۔ یہ بنیاد بنی سفین میں بھی یہی چیز امام کو پوچھی گئی۔ سفین میں عمار شہید بھی ہوئے اور عمار کے لیے رسول نے کیا رکھا تھا عمار کو ابراہیم جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں جنت کی طرف بلا رہے ہیں اور جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی۔ یہ بات سن کے حاکم شام نے امام علی کے لیے خط لکھا، کہا کہ علی عمار کو تم نے قتل کروایا ہے، نہ جنگ میں عمار کو لے کے آتے نہ عمار شہید ہوتے۔ امام نے بھی اچھا جواب دیا۔ امام نے کہا اس کا مطلب حمزہ کو رسول خدا نے شہید کیا تھا، نہ حمزہ کو عہد کے میدان میں رسول خدا لے کے آتے نہ حمزہ شہید ہوتے۔ کہا کیا بھی مطلب کی مثالیں لے کے بیٹھ رہے ہو؟ آؤ اگر تمہیں اتنی جنگ کا شوق ہے تو پھر ایک مقابلہ مجھ سے بھی کر دو، مگر مقابلہ نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ جہاں تک صفین جیتی جا رہی تھی وہاں پہ قرآن بلند کر دیے گئے، اور قرآن بلند کرنے کی وجہ سے ایک تیسری نہضت اسلام میں سے بلند ہوئی جنہیں آج خوارج کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا علی تمہاری فوج نے قرآن سے جنگ کرنے کو کہہ دیا، مالک اشرف تو قرآن کے پاس چلا گیا۔ مالک اشرف سے پوچھو گے انہوں نے کہا قرآن ناطق علی ہے، جنہیں تم نیزوں پہ بلند دیکھ رہے ہو وہ صرف چمڑے اور سیاہی ہے۔ اگر علی کے ہوتے ہوئے تم کسی قرآن سے بحث رہے ہو تو پھر کیا فائدہ؟ وہ جو جماعت الگ ہوئی تھی وہ خوارج کہتے ہیں۔ امام کو 4 سال ملے اور 4 سال میں امام 3 بڑی جنگوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ کیسے بن کر چلے جا رہے ہیں۔ لیکن ان مصروفیات میں بھی جب بھی امام بصرہ میں جا کے نماز پڑھاتے تھے تو نماز میں سے پیچھے نمازی چلاتے تھے کہ آج وہ نماز پڑھی جو رسول کے زمانے میں نماز پڑھ رہے۔ جب امام خطبہ دیتے تھے تو ایسا لگتا تھا لوگ آ کے کہتے تھے کہ ہمارا آج وہ زبان سن رہے ہیں جو رسول کی زبان بولتی تھی۔ اس کے بعد علی کو بھی شہید کیا گیا۔ 6 مہینے کے لیے آخری خلافت امام حسن کے پاس آئی اور امام حسن کے ہاتھ میں ایسی خلافت آئی کہ فوراً امام کو جنگ میں جانا پڑا، لیکن جنگ میں ایک ایک کر کے امام کے سارے سپاہی معاویہ کے ہاتھوں ڈوبنے لگے، حتیٰ کہ امام نے امام کے سامنے صلح کی پیشکش ہوئی اور امام نے صلح کو کیا۔ اور اس صلح کو جاننا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے بعد کربلا ہے۔ یہ 4-5 شرائط ہیں اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ پھر آپ کربلا کو جسٹیفائی نہیں کر پائیں گے۔ آپ بھی بڑے آرام سے کہہ کے چلا جائے گا کہ حسین نے حاکم کے خلاف خروج کیا تھا اور حاکم کے خلاف خروج ہوا ہے، کیونکہ اگلے انسان کی کتاب میں دے رکھا ہے کہ حاکم کیسا بھی ہو اس کو مان لینا ہے۔ کیونکہ اس وقت تک 2 آئیڈیالوجیز بڑی تیزی سے پھیل چکی تھیں جنہیں قدریہ اور جبریہ کہا جاتا ہے۔ جبری آئیڈیالوجی جسے بنی امیہ نے پروان چڑھایا تھا اس کا ماننا یہ تھا کہ جو کچھ ہے اللہ جابر ہے اور اپنے اعتبار سے حکم چلاتا ہے، اور جو کچھ ہے ہمیں اللہ کی قسمت سمجھ کے مان لینا چاہیے۔ کربلا ہو گئی تغییر نہیں کرنا چاہیے، حاکم جیسا بھی ہے اس کی بات مان لینی چاہیے اور لوگوں کو انسیکیورٹیز میں رکھنا۔ اگر آج آپ اس کی مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو آج کے زمانے میں جہاں اسرائیل اور فلسطین کا کانفلکٹ چل رہا ہے، جہاں مسلمانوں کو ایک آواز ہو گئی آواز اٹھانی چاہیے تھی، وہیں آپ دیکھیں گے سعودیہ کے جو شیخ ہیں، غالباً ان کا نام شیخ سدیس ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ حاکم کے خلاف مظاہرے نہ کرو، اور یہ جو اسرائیل فلسطین کی جگہ یہ کتنا ہے اس میں اپنے آپ کو ملوث نہ کرو، مظاہرے کرنا مسلمانوں کو کام کرنا۔ اگر کربلا نہ ہوتی اور امام حسن کی صلح نہ ہوئی تو یہ جسٹیفائی نہیں ہو پاتا کہ امام حسین کیوں حاکم کے خلاف بلند کر رہے ہیں۔ جبکہ اگر آپ دوسری فکر دیکھیں گے وہ حسینی فکر ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ حاکم اگر غلط ہے تو میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں۔ تو سنو کی جو پہلی شرط تھی وہ یہ شرط تھی، امام حسن نے پہلی شرط دکھائی کہ معاویہ سے کہو کہ وہ قرآن و سنت کے اعتبار سے فیصلے لے گا۔ بڑی اچھی شرط ہے کیونکہ اگر معاویہ قرآن و سنت پہ چلنے والا انسان ہے تو اسے فوراً مولا پر روکنا چاہیے تھا کہ اے حسن ابن علی کیا لکھ رہے ہیں، میں مسلمان قرآن و سنت کے اعتبار سے کام کرتا ہوں، امام نے کیوں لکھا اگر تم مسلمان کر دو؟ امام کا لکھنا بتا رہا ہے کہ معاویہ کے فیصلے ایسے تھے جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں تھے۔ امام نے دوسری شرط رکھی، معاویہ اپنے بعد کسی کو گورنر نہیں بنا سکتا، حتیٰ کہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ بھی نہیں بنا سکتا، نہ اپنی زندگی میں کسی کو جانشین بنا سکتا ہے۔ اگر جانشین نہیں بنا سکتا تو یزید کو خلیفہ ملنا غلط ہے، پھر یا تو شورا ہوگا یا پھر کسی اعتبار سے خلیفہ کو چلا جائے گا۔ اس لیے میں نے مجلس کی شروعات میں بتایا تھا کہ جو 4 خلیفہ چنے گئے الگ انداز میں چلے گئے،
اگر یہی انداز بھی مان لیں تو خلیفہ یزید کس اعتبار سے بھی خلیفہ نہیں بن سکتا. سنہ امام حسن کے اعتبار سے خلیفہ اسے بننا چاہیے کہ جو اس میٹنگ میں بیٹھے یا افضلیت جس کی ہو. تو دوسرا شرط یہ تھی کہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنائے گا. اگر امام حسن زندہ ہوئے تو خلافت خاموشی سے امام حسن کے پاس لوٹ کے آ جائے گی. اگر نہیں ہوئے تو امت طے کرے گی کہ اگلا خلیفہ کون. تیسری شرط یہ تھی کہ معاویہ نے جس جگہ پہ امام کے شیعوں کو پریشان کر رہا ہے وہ شیعہ نے ان کو پریشان نہیں کرے. جہاں جہاں ممبروں سے امام علی علیہ السلام کے اوپر سفر و ستم ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا اور یہ شرائط بن رہے ہیں. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروعات میں کہا تھا کہ 50 سالوں کے اندر یہ ہوا. کربلا یوں ہی 50 سال کے اندر نہیں ہوئی. 11 ہجری کو رسول کا انتقال ہے. 61 ہجری میں کربلا ہو رہی ہے. 50 سال کے اسلام کے سب سے شروعاتی 50 سال میں اسلام کی یہ حالت ہے کہ حسین کو اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے کربلا میں آنا پڑتا ہے. اور حسین آ رہے ہیں. اگر خلافت کے لیے آ رہے ہوتے تو ایک طویل لشکر لے کے آنا چاہیے. حسین لشکر کو کم کر رہے ہیں. امام نے بہت ساری منزلیں طے کی ہیں. اگر آپ حدیث کربلا بھی پڑھیں تو اس میں ملتا ہے کم سے کم 10-12 یا اس سے بھی زیادہ منزلوں پہ امام ٹھہرے ہیں. بعض منزلوں پہ امام رات تک رکے ہیں, بعض منزلوں پہ نہیں رکے. ایک کام جو امام نے کیا وہ ہر ایک منزل پہ رک کے امام نے لوگوں کو بتایا تم لوگ میرے ساتھ ہو. یاد رکھو کہ ہم کسی لشکر کو لے کے نہیں جا رہے. ہو سکتا ہے ہمیں راستے میں قتل کر دیا جائے. یاد رکھو کہ میں اپنے امت کی جد کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. میں امت کی جد کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. میں خلافتوں کے لیے نہیں نکلا. میں دیکھ رہا ہوں کہ حاکم ایسے انسان کو بنا دیا گیا ہے کہ جس سے بدتر انسان کوئی نہیں ہو سکتا. میں ایسے انسان کو حاکم دیکھ رہا ہوں, اس لیے میں نکل رہا ہوں. اس لیے حاکموں کے خلاف امام نکل رہے تھے. آج آپ دیکھیں لوگوں کو اسی انسیکیورٹی میں ڈالا جاتا ہے. لیکن حسین اس انسیکیورٹیز کو توڑ دے. حسین ان انسیکیورٹیز کو توڑ دے. سب سے بڑی انسیکیورٹی کیا ہے؟ اور میاں کی حکومت ہے. 3 بر اعظموں میں پہلی ہوئی حکومت ہے. 3 کانٹیننٹس ہے. افریقہ کے علاقوں میں یزید کی حکومت ہے. مڈل ایسٹ میں یزید کی حکومت ہے. حد تک سندھ کے علاقوں تک یزید کی حکومت ہے. ان پر روم کے علاقوں سے یزید کی حکومت بنی ہوئی ہے. یورپ کا علاقہ آ گیا. یعنی 3 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی یزید کی حکومت کو 72 ہزار دے کے حسین چیلنج کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں مانتا تمہاری حکومت. تمہاری حکومت باطل پہ بنی ہوئی ہے. میں حسین تمہارے خلاف آ رہا ہوں. امام اس لشکر کو لے کے چل رہے ہیں اور لشکر بھی بڑا عجیب امام کو ملتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ امام چن کے لوگوں کو رکھ رہے ہیں. اگر یہ چناؤ بڑا عجیب ہے, امام چن رہے ہیں لیکن چناؤ بڑا عجیب ہے. چناؤ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ کس کے پاس تلوار بہتر ہے یا کون زیادہ جسم والا ہے. چناؤ کردار کے بیسس پہ ہو رہا ہے. کبھی زبیر جین کے پاس امام جو اپنا لشکر بھیج رہے ہیں, کبھی اپنے حبیب اپنے مظاہر کے پاس خط بھیج رہے ہیں, اور کبھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو خود امام سے آ کے مل رہے ہیں. اور اس اعتبار سے آ کے مل رہے ہیں کہ جن کی امید نہیں ہے کہ امام سے مل رہے ہیں. ان میں سے ایک کا نام ہے ذوالحسن کا مقام ہے. اگر آپ مقتل امام حسین پڑھیں, جہاں پہ پہلی مرتبہ امام کے ساتھی غالباً اپنے ابن مظاہر نہیں زہیر خان تھے, جنہوں نے کہا کہ مولا مجھے نظر آتا ہے جیسے کوبے کے پیڑ ہیں. تو ایک دن غازی عباس آگے بڑھے اور کہا زہیر مجھے نہیں لگتا. زہیر مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی لشکر ہے کہ جس کی بات ابن زیاد کر رہا ہے. اس نے یقیناً طور پہ لشکر بھیج دیا. اب غازی کی نظر تھی اور یقینی پورے ایک لشکر کو لے کے آ رہے ہیں. اب آپ ان کی آئیڈیالوجی دیکھیں. ان جو لشکر کو لے کے آ رہے ہیں وہ پیاسا لشکر ہے. ان کو نہیں پتا جنگ میں کیا ہو رہا ہے. اس سے پہلے جو مقام تھا شکوک کا مقام منزل, اس منزل پہ امام حسین کہہ چکے تھے کہ عباس مشکیزوں میں پانی بھرو. حتیٰ کہ جو مشکیزیں خالی ہیں سب مشکیزوں میں پانی بھرو, میں آگے ضرورت پڑنے والی ہے. غازی نے سارے مشکیزوں میں پانی بھر رکھا ہے. اب جو گھڑ کو دیکھ رہے ہیں تو غازی کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ امام نے کیوں بھرا ہے. کیونکہ گھڑ نہ صرف گھڑ کے لشکر کی بلکہ گھڑ کے لشکروں کے جانوروں کی زبانیں پیاس کی وجہ سے باہر نکلی. نام نے گھڑ سے کچھ نہیں پوچھا کیوں آئے ہو, مجھے روک میں آئے ہو, تم میرے دشمن ہو. نام نے کہا گھڑ لگتا ہے تمہارے لشکر بڑا پیاسا ہے. انہوں نے کہا مولا اس پہ پیاس کا غلبہ ہے, کیا کریں. امام نے کہا اکبر آؤ, قاسم آؤ, عباس اس گھڑ کو پانی, گھڑ کے لشکر کو پانی پلاؤ. نہ صرف گھڑ کے لشکر کو پانی پلاؤ بلکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جانور بیچارے بے زبان بڑے پیاسے ہیں. عباس جتنا پانی بچے ان جانوروں کو بھی پلاؤ. امام نے نہ صرف گھڑ کے لشکر کو سیراب کیا بلکہ گھڑ کے لشکروں کے والوں کو بھی پانی پلایا. ایک مرتبہ امام نے اب پوچھا کہ گھڑ کہاں جانے چاہ رہے ہو, کس ارادے سے آ رہے ہو. کہا مولا میں آپ کو روکنے کے ارادے سے آ رہا ہوں. امام نے کہا میں نہیں رکنے والا. وہ اپنے گھوڑے سے اترے اور امام نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی. ایک مرتبہ امام کو جلال آیا اور امام نے کہا ہے گھوڑ تیری یہ وجہ تیری ماں تیرے غم میں لو. ایک مرتبہ گھوڑ نے آنکھیں نیچے کی اور فرمایا مولا میں آپ کا مقام جانتا ہوں, میں بھی عرب کا ایک بہادر ہوں, کسی کے اندر ہمت نہیں مجھے ایسے کوئی گفتگو کرے. میں بھی کہہ سکتا تھا کہ لیکن میں جانتا ہوں آپ کی ماں فاطمہ ہے. یعنی گھڑ جس اعتبار سے آ رہے ہیں وہ آپ کو کوفے کا ایک نظریہ پیش کر رہی ہے. کوفے میں تمام لوگوں کو ابھی بھی نہیں لگ رہا کہ بے خبری سی ہے کوفے کے اندر. انہیں لگ رہا ہے کہ حسین کو شہید کرنے کی یا حسین کو قتل کرنے کی ہمت ابن زیاد کے اندر نہیں ہے. خود صرف روکنے کے ارادے سے آئے. یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ آگے کے واقعات سے پتہ چلتا ہے.
9 محرم کی رات اور بڑی بے چین ہے, بڑی اضطراب ہے, بے اضطرابی کے سب گھوم رہے ہو, کبھی ادھر چکر لگاتے کبھی ادھر چکر لگاتے, ایک تارا آسمان میں چمک رہا ہے اور اس کو دیکھ رہے ہیں, 12 مقامات میں بار بار گھوم رہے ہیں. ایک مرتبہ خود کا غلام قریب آیا اور کہا آقا کھانا تیار ہے, آ جائیں کھانا کھا لیجیے. ایک مرتبہ انہوں نے بڑی آ کے نم کر کے پوچھا کیا کھانے میں پانی بھی ہے, کہ کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی بھی رکھ رکھا ہے. اس نے کہا ہاں آقا بالکل ٹھنڈا پانی موجود ہے. کہا ایک مرتبہ کان حسین کے قیام کی طرف لگا کے سنو. اس نے کہا آقا جب کان لگائے تو وہاں سے اللہ تش کی آواز بلند تھی. ہم دیکھتے نہیں ہوئی اللہ تش کی آواز میری میں ہوں کہ جس نے حسین کا لشکر روکا تھا. ایک مرتبہ خود فہمی کے اندر داخل ہوئے اور کہا میرے بیٹے میں اپنے آپ کو 2 لہجوں کے بیچ میں پا رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک جانب جنت ہے اور ایک جانب دوزخ ہے اور میں ان کے کناروں پہ کھڑا ہوا ہوں. تو مجھے بتا کہ مجھے کدھر جانا چاہیے. بیٹے نے کہا بابا جان جنت ہی ہمارا نصیب ہے, آپ کو جنت کی جانب جانا چاہیے. کہا پھر اگر جنت کی جانب جانا ہے تو میرے بیٹے یاد رکھو کہ جنت اس طرف ہے کہ جدھر ہم نے جس کا ہم نے راستہ روکا. وہ جنت کا مالک ہے کہ جس کا ہم نے راستہ روک رکھا ہے. صبح منظار ہوتی ہے, وہ بڑی بے چینی کے ساتھ عمر ساتھ کے پاس جاتے ہیں. کچھ سوال پوچھتے ہیں کہ ابن زیاد کیا جنگ ہوگی, تو نے حسین کو گھیر رکھا ہے, میں بے چین ہوں, مجھے بتا کہ کیا جنگ ہوگی. ابن سعد ملعون فرماتا ہے, کہتا ہے کہ ہاں جنگ ہوگی اور وہ ایسی جنگ ہوگی کہ دنیا نے ایسی جنگ دیکھی نہ ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مجھے ایک بات بتا, ہم کس سے جنگ لڑنے جا رہے ہیں. کہا حسین سے. کہا یہ پیغمبر کا بیٹا حسین ہے, یہ زینب کی آپ کا تارا ہے. ابن سعد کہتا ہے اگر کوفے کا کوئی بھی مرد مجھ سے یہ پوچھتا کہ پورے کوفے میں سب سے بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیتا. تو ڈرا ہوا ہے. اور کہتے ہیں ہاں میں ڈرا ہوا ہوں, لیکن اس مرتبہ میں خدا سے ڈرا ہوا ہوں. ایک کے ساتھ یاد رکھ, جس انسان کو ہم گھیر کے لائے ہیں وہ انسان کوئی عام انسان نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے, ہم نے سنا ہے, یہ انسان وہ ہے کہ جب دوش نبی میں سوار ہوا کرتا تھا. یاد رکھ کہ میں حسین کی طرف جا رہا ہوں. اور کیا بہادری ہے ان کی, 30,000 کے لشکر کو پشت کر کے حسین کی طرف اڑا گئے اور کہا بیٹا جب میں حسین کے قریب آ گیا ہوں مجھے اس اعتبار سے لے کے جاؤ کہ جیسے غلام ایک آقا کے پاس جاتا ہے. میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں حسین سے کس طریقے سے گفتگو کروں گا. ایک مرتبہ بیٹے کی بات سنی تھی کہ بیٹا چلا کے بولا کہ بابا میں کوئی اور منظر دیکھتا ہوں. کہا کیا دیکھ رہے ہو. کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ علی اکبر اور بات آپ کی خطرہ کے لیے آ رہے ہیں. ایک مرتبہ بیٹے نے پھر اللہ اکبر کی آواز بلند کی. کہا بیٹا آپ کیا ہوا. کہا بابا میں دیکھ رہا ہوں حسین خدا کو کے لیے آ رہے ہیں. ایک مرتبہ ہم نے اپنے آپ کو مولا کے قدموں میں گرا دیا. کہا مولا کیا میری خطا کو اب بھی معاف کیا جا سکتا ہے. ایک مرتبہ امام نے خود کی طرف دیکھا اور کہا یار تیری ماں نے تیرا بڑا خوب نام رکھا ہے, وہ کمانی آزاد ہے, اور تو زندگی میں بھی آزاد ہے, وہ آخرت میں بھی آزاد ہے. اور میں نے تجھے معاف کیا, میری ماں فاطمہ نے تجھے معاف کیا, میرے خدا اللہ نے تجھے معاف کیا. کیا مولا اب مجھے اجازت دیجیے, مجھے جنگ کرنی ہے. انہوں نے خود جنگ کرنے سے یہاں کے بعد انہوں نے خود جنگ کرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا. کہا جا اور تو جنگ کر. ایک مرتبہ ان کے بیٹے نے بہترین جنگ کری مگر سینے پہ زخم لگا اور ان کا بیٹا گر گیا. اب ایک باپ ہے, ایک بوڑھا باپ ہے, اپنے بیٹے کی موت دیکھی نہ گئی. فوراً انہوں نے گھوڑے کو ایڑ دیا اور اپنے بیٹے کے قریب پہنچا. اب وہ بیٹے کے قریب پہنچا تو دیکھتا ہے کہ اس کے بیٹے کا سر امام حسین اپنے سالوں میں لیے بیٹھے ہیں. ان کو اور کہا مولا غلام صاحب کا سر آخر کی تعلق اچھا نہیں, ایک کام کرواتے ہیں. کیا گفتگو کر رہا ہے, تو بوڑھا باپ ہے, جوان